حدیث شریف پیش کر رہا ہوں مسند احمد سے اور مسند بزار سے عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں قال كنا نصلي مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العشاء الآخرہ، ہم نے حضور کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی. فاذا سجد، جب حضور سجدے میں گئے، وثب الحسن والحسین على ظہرہ، وہ کہتے ہیں ہم صحابہ پیچھے کھڑے تھے، حضور مصلی امامت پر تھے، اسی اسنا میں حسن و حسین آئے، حضور سجدے میں گئے تو امام حسن و حسین حضور کی پشت پر آ گئے. وثب علی ظہرہ الحسن والحسین، حضور کی پشت انور پر. وثبہ کا معنی ہوتا ہے کود کے چڑھ جانا، چھلانگ لگا کے چڑھ جانا حضور کی پشت انور پر. فاذا رفع رأسہ، جب حضور اپنے سر انور کو اٹھاتے، اخذہما بیدہ من خلفہ اخذا رفیقا، تو حضور دھیرے سے، آرام سے، شفقت کے ساتھ دونوں نواسوں کو، دونوں لاڈلوں کو حضور اپنی پشت سے پیار سے نیچے اتار لیتے. فَإِذَا عَادَ، جب حضور پھر سجدے میں جاتے، عَادَ، یہ دونوں بھی حضور کی پشت پہ آ جاتے. حَتَّى قَضَى صَلَاتَهُ، حتیٰ کہ جب حضور کی نماز مکمل ہونے پہ آئی، أَقْعَدَهُمَا عَلَى فَخِذَيْهِ، حضور نے دونوں کو پکڑ کر، جو قادہ اخیرہ ہے نا، اس میں حضور نے دونوں کو اپنے زانوں پر بٹھا لیا. نماز میں پکڑ کے. آپ بھی نماز پڑھتے ہیں اور ہم نے علماء سے سنا ہے کہ نماز میں عمل کثیر کرے تو نماز جاتی رہتی ہے، یعنی اتنا زیادہ عمل کریں کہ دیکھنے والے کو یہ محسوس ہو کہ یہ تو نماز نہیں پڑھ رہا، یہ کوئی اور کام کر رہا ہے، اسے عمل کثیر کہتے ہیں. تو آپ ذرا اندازہ تو لگائیں، جب حضور سجدے میں گئے حضرت امام حسن و حسین آ گئے، جب اٹھے اتارا گیا، پشت پہ آئے پھر اتارا، گود میں بٹھایا، یہ عمل کثیر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اتنا عمل کثیر ہو گیا اور حضور کی نماز نہیں ٹوٹی، کہا اکتفا کی نماز ہے اور کوئی ایسا ویسا ہماری نماز میں نہیں ہے. امام حسن آ رہے ہیں، امام حسین آ رہے ہیں، اور آخر میں حضور نے اپنی زانو انور پر ان دونوں کو بٹھایا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فَإِذَا قُمْتُ إِلَيْهِ، میں کھڑا ہوا اور حضور کی بارگاہ میں گیا. فَقُلْتُ، میں نے عرض کیا، أَرُدُّهُمَا، یا رسول اللہ میں ان کو واپس گھر چھوڑ دوں، واپس ان کو گھر چھوڑاؤں؟ فبرقت برقۃ، جیسے ہی حضرت ابو ہریرہ نے یہ کہا نا، فقال لهما الحقا بامکما، حضور نے فوراً فرمایا حسن اور حسین جاؤ اپنی والدہ کے پاس پلٹ کے جاؤ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جو ہی حضور نے انہیں جانے کا حکم دیا، ساتھ ہی بجلی چمکی. اللہ اکبر. برقت برقۃ، بجلی چمکی، روشنی ہو گئی. یہ مسجد نبوی کا حال ہے. صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، حضور امام ہے اور پشت پر حسن و حسین ہے. واپس پلٹانے کی بات آئی، بجلی چمکی، اور جب بجلی چمکی تو صرف لمحے بھر کے لیے نہیں چمکی. قال فمکث ضوءها حتى دخل على امهما، یہ بجلی اس وقت تک جو روشن رہی، نور چمکتا رہا جب تک دونوں شہزادے واپس اپنی والدہ ماجدہ کے پاس چلے نہیں. سبحان اللہ، واہ. یہ نور چمکتا رہا. تو ادھر نور چمکا مدینے میں، مسجد نبوی میں، اور ادھر بریلی میں ایک حضور کے عاشق کے دل میں نور چمکا تو اس نے کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور.